ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جب بھی انسان کسی شخصیت کی تقلید کی طرف بڑھتا ہے یا کسی شخصیت کو متبرک ماننا شروع کرتا ہے تو اس سے متعلق جتنے بھی جھوٹ، جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں، صرف اس لیے ان کو قبول کرنا شروع کر لیتا ہے کہ اس کو وہ محبت کرتا ہے اس شخصیت کے ساتھ، اور اس عقیدت میں وہ گمراہی کے برے سے برے مراحل کے اندر بھی جانے لگتا ہے۔ اسی لیے علماء، صوفیاء اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اتنا زیادہ علم رکھنے کے باوجود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ عقیدت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ جو علماء ریورٹ ہوئے یہ بزرگ پرستی سے دین حق کی جانب، ان کا ایک ہی ماننا تھا کہ ہماری گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، اور اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ ان کے متعلق مشہور ہونے والی تمام کہانیوں کو سچ مان لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ معاملہ ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بریلوی اسکول آف تھاٹ کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں صلاۃ غوثیہ۔ صلاۃ غوثیہ ایک ایسی نماز ہوتی ہے جس کو بریلوی حضرات صرف حاجات میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب کسی چیز کے اندر حاجات ہو تو وہ استمداد کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف، اور ان سے مخلص ہو کر صرف وزن انہی سے مدد چاہنے کے لیے وہ لوگ صلاۃ غوثیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج جو کلپ میں لے کر آیا ہوں، جس کے اوپر میں ریئیکٹ کرنے والا ہوں، وہ کلپ ہے ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مولوی صاحب کا، اور وہ اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ وہ اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ تو ابھی میں وہ کلپ پلے کرتا ہوں، اور میں اس کلپ کو بیچ میں روکوں گا نہیں، ہم پورا دیکھیں گے اس کلپ کو، اور اس کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز غوث اعظم کی بنا لی، اس کا نام رکھا ہوا صلاۃ غوثیہ۔ میں نے کہا پہلے پڑھ دیں، سمجھ کی لکھا ہوا یہ لکھا ہوا کی یہ صلاۃ غوثیہ جی، غوث صلاۃ غوثیہ کا مطلب ہے غوث اعظم کی نماز۔ میں نے کہا غوث اعظم کی نماز، میں نے کہا پہلے ترجمہ اس کا درست کرو۔ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز۔ دیکھیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ نماز کی نسبت کسی وقت کی طرف ہم نماز کی نسبت کر دیتے ہیں، وقت کی طرف، فجر، پھر کیا کہتے ہیں فجر کی نماز، پھر ہم جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی طرف ہم نماز کی نسبت کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ظہر کی، دیکھا، مغرب کی طرف، عشاء کی طرف، عصر کی طرف، ظہر کی طرف، فجر کی طرف۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم جب نسبت یہ فجر کی طرف کرتے ہیں تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی؟ جب فجر کی نماز کہنا جائز ہے، ظہر کی نماز کہنا جائز ہے، عصر کی نماز کہنا جائز ہے، عشاء کی نماز کہنا جائز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کہنا جائز ہے، چاشت کی نماز کہنا جائز ہے، تو پھر یاد رکھ غوث اعظم یعنی صلاۃ غوثیہ، غوث اعظم کی نماز کہنا بھی جائز ہے۔ کیا تم میں دستا؟ پہلے سن لے، لا پہلے فتویٰ اس بابے تے شیخ ابو الحسن نور الدین اس نے یہ نماز درج فرمائی ہے۔ دوسرا حضرت شیخ امام عبداللہ یافی مکی، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے یہ نماز لکھی ہے۔ تیسرا حضرت امام ملا علی قاری، انہوں نے نماز لکھی ہے۔ اچھا، اب اس پورے کلپ کے اندر تمام بات کا جو لبے لباب وہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ صلاۃ غوثیہ جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں جیسے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، قربانی کی نماز، کسوف کی نماز، ٹھیک ہے، حاجات کی نماز ہوتی ہے، تو اس سے وہ نسبت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح غوثیہ کہنا بھی جائز ہے، یہ ان کی اس کے پیچھے دلیل تھی۔ دوسرا انہوں نے ایک جو جس کے اوپر بہت زیادہ زور دے کے چلا کے کی ہے نا، وہ اس کے اندر بیسیکلی چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کو فلانے بزرگوں نے لکھا ہے، تو آپ ان کے اوپر بھی فتوے دیجیے۔ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کا میں آپ کو آنسر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اب یہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ ہمارا صلاۃ غوثیہ سے مسئلہ ہے کیا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے بہجت الاسرار، امام ابو الحسن الشتنوفی کی کتاب ہے۔ یہ اتنی زیادہ معتبر بریلویوں کے یہاں مانی جاتی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی جو فتاویٰ لکھے اس کے اندر بھی کہانیاں اور قصے نقل کرنے کے بعد حوالہ اس کتاب کا دیا، یعنی یہ اتنی بڑی سورس کی کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے نا جو صلاۃ غوثیہ پڑھنے کا طریقہ بتلایا نا، وہ ہے کیا، اس کے اندر یہ پورا ایک باب بندہ ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کافی لمبی چوڑی کہانیاں کرائی، اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ لکھا کہ جو شخص کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا توسل کرے تو اس کی حاجت قبول ہوگی، حاجت پوری ہو جائے گی، یعنی توسل سے مراد میرا وسیلہ دے گا۔ تو اب وہ وسیلہ کیسے دینا ہے اس کا طریقہ سنیں۔ کہتے ہیں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے،
پھر سلام پھیرے اور رسول اللہ پر درود پڑھے اور مجھ کو یاد کرے، عراق کی جانب 11 قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت مانگے تو خدا کے حکم سے اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر 11 قدم عراق کی طرف چلیں۔ مجھے یہ بتائیں مدینے کی طرف کیوں نہیں چلنا، مکہ کی طرف کیوں نہیں چلنے؟ اگر میں سرکار کا وسیلہ دینا ہی ہے تو پھر سرکار کا وسیلہ دوں نا، صحابہ کرام کا وسیلہ دوں نا، ٹھیک ہے؟ میں عراق کی طرف کیوں چلوں، میں خانہ کعبہ کی طرف کیوں نہ چلوں، میں مدینے کی طرف کیوں نہ چلوں؟ کیونکہ سرکار نے ایسی کوئی تعلیم فرمائی نہیں ہے۔ اب نئی قسم کی نماز نکالنے کے مترادف ہے، اور جب کوئی چیز دین میں نئی ایجاد کر دی جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے سوا کسی اور شخصیت کا، ان کا رونا کیا ہے کہ بھائی آپ ہم فجر کی نماز بھی تو کہتے ہیں، تو کیا یہ نسبت ہوگی؟ بھائی یہ نسبت نہیں ہوئی، فجر وقت ہے، واقعات ہیں، نمازوں کو واقعات سے جوڑا گیا، اور ہم اس کو قبول اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو ہمارے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اب مبین کی نماز نہیں ہوتی کوئی، میرا نام مبین ہے نا، مبین کی نماز نہیں ہوگی کوئی، محمد کی نماز ہوگی، نماز محمدیہ، محمد کی تلقین کی ہوئی نماز۔ غوث پاک کی تلقین کی ہوئی نماز کیوں ہوگی بھائی؟ غوث پاک پر تو نماز نہیں اتری نا، غوث پاک تو معراج پر نہیں گئے نا، تو ہم غوث پاک بھی نماز وہی تلقین کریں جو سرکار نے کی۔ اگر وہ تلقین کریں گے جو ان کی اپنی ایجاد کردہ ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بڑی بالکل صاف واضح سی بات۔ اور جب آپ شخصیات کے ساتھ نماز کو جوڑتے ہیں تو ان کی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ بھائی وہ ان کی تلقین کردہ نماز، اس سے مراد یہ ہوتا ہے شخصیات کے ساتھ ان کی نماز ویسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز کو ادا کرو، یہ سرکار کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب غوث پاک اگر اپنی ایجاد کرتا کوئی نماز ہمیں دیں گے تو ہمیں نہیں چاہیے، ہم وہ نماز لیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب وہ نمازیں نہیں لیں گے جو آپ بنا کے ہمیں دیں گے کہ یہ نماز پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ انہوں نے دیا کہ یار یہ فلاں فلاں بزرگ نے لکھا ہے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ میرے بھائی مجھے صرف اتنی سی بات میں درج کرنے میں اور عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رفع الیدین کے ترک کے اوپر بھی روایات نقل کی، جو سو کالڈ ترک کے اوپر روایات، لیکن امام ترمذی خود رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اچھا اسی طرح مشاجرات صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے پراپر باب باندھے ہوئے، لیکن ان کا اپنا اس کے اوپر عمل کیا تھا کہ اس کے اوپر سکوت رکھنا ہے۔ تو مکمل طور پر جب تک آپ اس مقدمے کو نہیں سمجھ سکتے آپ کہانیاں نہ کریں کہ بھائی جناب وہ اس لیے کرنا جائز ہے کیونکہ پچھلے 14 سال سے بزرگ بابے کرتے آ رہے ہیں، تو بزرگ بابے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جو وہ نماز تعلیم فرمائیں گے وہ ہم پڑھیں گے، اور جس کو سرکار نے تعلیم نہیں فرمایا اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر بدعت اور شرک پر مبنی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ تعلیم ہی سرکار یا اللہ نے نہیں فرمائی۔ نماز حاجات موجود ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں، یہ کیا طریقہ ہوا ہے؟ 11 قدم ادھر چلیں، 12 قدم ادھر چلیں، 4 قدم اوپر چلیں، 4 قدم نیچے چلیں، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں۔ ایسا کام نہیں ہوتا، یہ دین نہیں ہوتا، یہ ڈرامے بازیاں ہیں، ساری کی ساری ڈرامے بازیاں ہیں۔ اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے صلاۃ غوثیہ تو یہ ہوتی ہے، صلاۃ غوثیہ تو وہ ہوتی ہے۔ بھائی صلاۃ غوثیہ تم غوث پاک سے ثابت تو کرو پہلے کہ غوث پاک نے پڑھی بھی ہے کبھی، اور اگر غوث پاک کو مشکل پڑتی تھی تو وہ کدھر جاتے تھے؟ وہ 11 تو عراق میں ہی رہتے تھے نا، تو وہ 11 قدم کس طرف چلتے تھے؟ مکے چلتے ہوں گے، مدینہ چلتے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ یہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جو نماز خود غوث پاک نہیں پڑھتے تھے وہ دوسروں کو تلقین کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات۔ تو میرے بھائیو اس طرح کی قصے کہانیاں یہ مولوی کراتے ہیں، ان کو ایک ہی چھنڈے میں سائڈ پہ کیا کریں۔ اس طرح کی چیزوں کو نہ لائک کیا کریں، نہ کمنٹ کیا کریں، نہ شیئر کیا کریں، اگنور کیا کریں۔ یہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو کند ذہن ہیں، کم عقل، کج فہم ہیں، ان کو اپنی گمراہی پر پختہ کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے، کہ بھائی میں صحیح جا رہا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں ہم صحیح، عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح، آپ کہتے ہو ہم صحیح۔ تو صحیح وہ ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، اور غلط وہ ہوگا جو قرآن کے خلاف ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ہمارا یہی چھوٹا سا مقدمہ تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی ایسی بات جو ہمارے منہ سے ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، ہمارے دل سے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ میں اللہ سے بھی اور آپ سے بھی معافی کا درخواست گزار ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔
اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.